پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ یہ دعا۔ اذان کے بعد کی دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ نہیں ہے، یہ الگ دعا ہے، اسے بھی سیکھ لیجئے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو پڑھوا رہا ہوں، امیجز بنانا شاید مشکل ہوگا، لیکن آپ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنے حاجت بھی مانگ لیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیجئے۔ کئی پریشان بیوائیں ہیں بیچاری، کئی پریشان مطلقائیں ہیں، کئی پریشان مرد ہیں، وہ روتے ہیں تو ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا یہ نبوی علاج ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها وجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا۔ یہ دعا آپ کو ملے گی بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 26 پر، اور اوپر کا حوالہ ہے حسن حسین صفحہ 118 پر۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہوں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو روحانی امراض میں مبتلا ہوں، ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اے اللہ تو ان کو بھی اس سے تو نجات دلا، اور تیری نبی کی محبت ان کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں تو پیدا فرما، اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔